بے رحم قاتل اور بدنام زمانہ فاتح، اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ وہ دشمن کو ہرانے سے زیادہ اس کو قتل کرنے کا مزہ لیتا تھا۔ وہ وحشی فاتح ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا۔ آخری عمر میں اس پر بھی چنگیز خان کی طرح چین کو فتح کرنے کا بھوت سوار ہوا، اور اسی لیے اس نے چین پر فوجی حملہ کیا اور اسی دوران مارا گیا۔ دنیا کے بدنام زمانہ اور ظالم ترین فاتحین میں جولیس سیزر، ہمنیبال، بسمارک، ہٹلر، چنگیز خان اور ہلاکو خان شمار کیے جاتے ہیں، لیکن جب حقائق اور فتوحات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں وہ سر فہرست اور حقیقی معنی میں دنیا کا بدنام زمانہ فاتح قرار پاتا ہے۔ سکندر اعظم اور چنگیز خان کو زیادہ تر اپنی فوج سے کم طاقتور اور غیر منظم فوج سے مقابلہ کرنا پڑا، لیکن جس فاتح کا ذکر آپ سن رہے ہیں اس نے ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑی فوج اور مملکت کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس کی تقریباً ساری زندگی قتل و غارت میں گزری۔ جس فاتح کا ذکر آپ سن رہے ہیں اس کا نام امیر تیمور تھا، جس کو دنیا تیمور لنگ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امیر تیمور 1336 کو سمرقند کے ایک گاؤں کیش میں برلاس قبیلے میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور کے قبیلے برلاس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ امیر تیمور کا تعلق کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا، بلکہ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے، مگر امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے اور لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ امیر تیمور کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے جنگ کر سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ تیمور لنگ نے 1370 عیسوی میں 34 سال کی عمر میں تخت پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے 6 سال کے اندر وہ کاشغر اور خوارزم پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا اور 1381 میں ہرات کے خاندان کرت کو اپنی اطاعت پر مجبور کر لیا۔ اگلے سال نیشا پور اور اس کے نواح پر اور اس کے بعد قندھار اور سستان پر قابض ہوا۔ 1386 میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا۔ ایران کی اس مہم کے دوران وہ پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا اور اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، آل مظفر کی حکومت کو ختم کیا اور اس کے بعد بغداد اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح امیر تیمور پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ 1398 میں امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے نکلا۔ ملتان اور دیپا پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں وہ دلی پہنچ گیا۔ اس وقت تخت دلی پر شاہ نصیر الدین محمود تغلق کی حکومت تھی، جس کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ ساتھ ہی دلی کی فوج بھی بہت بڑی تھی۔ دلی فتح کرنے کے راستے میں امیر تیمور نے اسپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تمام لوگوں کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد تمام ہندوؤں کو قتل کر دیا اور پاس ہی تغلق پور میں پارسیوں کی آبادی تھی۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تیمور لنگ کے حکم پر پارسیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے اور پارسیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد تیمور کی فوج نے پانی پت کا رخ کیا۔ امیر تیمور کے خون خرابے کی خبر سن کر پانی پت کے لوگ پہلے ہی شہر چھوڑ کر دلی فرار ہو چکے تھے۔ پانی پت پہنچ کر تیمور نے شہر کو تہس نہس کرنے کا حکم دیا۔ راستے میں لونی کے قلعے سے راجپوتوں نے تیمور کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ اب تک تیمور کے پاس تقریباً 1 لاکھ ہندو قیدی تھے۔ دلی پر چڑھائی کرنے سے قبل اس نے ان تمام قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے یہ حکم بھی صادر کیا کہ اگر کوئی فوجی بے قصور لوگوں کو قتل کرنے سے ہچکچائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اگلے ہی دن اس نے دلی پر حملہ کر دیا اور نصیر الدین محمود تغلق کو آسانی سے شکست دے دی۔ محمود دلی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دلی کی فتح کا جشن مناتے ہوئے
اس کے فوجیوں نے کچھ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو مقامی لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے رد عمل میں تیمور نے دلی کے تمام ہندوؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے کا حکم دیا اور 4 دن میں سارا شہر خون سے لت پت ہو گیا۔ دلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ روانہ ہو گیا۔ وہاں دریائے جمنا میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردیوار کے لوگوں کو اس نے یہ سمجھ کر قتل کیا کہ کافروں کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ 1399 میں امیر تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ حلب، ہما، حمص اور بلبک فتح کرتا ہوا دمشق جا پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کرتا رہا اور شہروں کو آگ لگاتا رہا۔ اس دوران سلطان بایزید یلدرم نے تیموری علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ تیمور نے اختلافات کو خط و خطابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطان بایزید یلدرم کی سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی شروع کر دی۔ امیر تیمور نے ہزاروں عثمانی سپاہی جو اس کی قید میں تھے ان کو زندہ دفن کر دیا۔ بایزید یلدرم اس وقت قسطنطنیہ کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 عیسوی کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ بایزید یلدرم کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر تیمور نے اس کے ساتھ عزت و احترام کا تعلق برقرار رکھا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور چین پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ چین میں سردیاں عروج پر تھی اور تیمور بوڑھا ہو چکا تھا، اوپر سے وہ شدید بیمار بھی تھا۔ اسی دوران اس کی موت ہو گئی۔ 18 فروری 1405 کو وہ چین کے دریائے سیہون کے کنارے سردی کے عالم میں سسکتے سسکتے 70 سال کی عمر میں مر گیا اور اس کا چین کو فتح کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ امیر تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے اس خداداد صلاحیت سے جو کام لیا وہ انسانیت اور اسلامی روح کے خلاف تھا۔ اس کی ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ انتقام کے معاملے میں بہت زیادہ سخت تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور سفاکی میں چنگیز خان اور ہلاکو سے بھی آگے تھا۔ امیر تیمور کسی شاہی خاندان کا رکن نہیں تھا، لیکن اپنی ذات سے وہ ایک شاہی خاندان کی بنیاد ڈال گیا۔ سکندر اعظم کی طرح کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں تھا اور نہ ہی چنگیز خان کی طرح کسی لاؤ لشکر والے باپ کا وارث۔ امیر تیمور کے بارے میں مورخین کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ نے اس کو شیطان کہا اور دوسرے گروہ کے مطابق اس جیسا عالی مقام اور اعلیٰ ظرف کبھی پیدا نہیں ہوا۔ ایک گروہ کے مطابق وہ بے رحم قاتل، مکر و فریب میں استاد کامل اور عداوت اور انتقام میں خدا کا قہر تھا، جبکہ دوسرے گروہ کے مطابق امیر تیمور ہمت، شجاعت میں یکتا تھا، اسی لیے سارے ایشیا نے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ تیمور اگرچہ دنیا کے بڑے لڑنے والوں میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، لیکن بادشاہوں میں وہ بدترین بادشاہ تھا۔ لائق، بہادر تھا، فیاض تھا، لیکن شہرت کا خواہ، سخت گیر اور ظالم تھا۔ اسی وجہ سے امیر تیمور کی سلطنت اس کی موت کے ساتھ ہی مٹ گئی۔ آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے سمرقند میں تیمور لنگ کی قبر کشائی کی تھی، جس پر معلوم ہوا کہ تیمور لنگ لنگڑا تھا۔ جوانی میں ایک جنگ میں وہ شدید زخمی ہوا اور دائیں پیر سے لنگڑانے لگا، اسی وجہ سے اس کو تیمور لنگ کا نام دیا گیا۔ مغربی دنیا میں بھی اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ تاریخ کا مشہور ترین بادشاہ جس کی قبر پر لکھی تحریر میں اسے کھولنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی قبر کھولی گئی تو اس دن کیا ہوا، ایسی داستان کہ جان کر آپ کے لیے یقین کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ امیر تیمور کے مزار پر تحریر تھا کہ جب میرے مردہ جسم کو اٹھایا جائے گا تو زمین کانپ اٹھے گی۔ اس تحریر کو نظر انداز کرتے ہوئے 1941 عیسوی میں روس کے 2 ماہرین نے امیر تیمور کی قبر کشائی کر ڈالی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اندر ایک اور تحریر ملی جو کچھ یوں تھی کہ جو شخص میری قبر کھولے گا وہ مجھ سے بھی خوفناک حملہ آور کو کھول دے گا۔
जिस रोज़ दोनों माहिरीन ने अमीर तैमूर की कब्र कुशाई की, इसी रोज़ जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने रूस पर तारीख का सबसे बड़ा फौजी हमला कर दिया। माहिरीन ने नवंबर 1442 में अमीर तैमूर की बाकियात को दोबारा इस्लामी तरीके से दफना दिया और इसके कुछ ही दिन बाद रूस को हिटलर के मुकाबले में फतह मिल गई। अब आप इसको इत्तफाक कहें या कुछ और, अमीर तैमूर की बाकियात के तजर्बे से साबित हुआ कि वो लंगड़ा था। इसका दायां बाजू भी जख्मों की वजह से कमज़ोर हो चुका था और दाएं रान की हड्डी बराह रास्त घुटने की हड्डी से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी टांग को सीधा नहीं कर पाता था। अमीर तैमूर की खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों और इसके चेहरे के मोहरे और शक्ल व शुबात का अंदाज़ा लगाया गया, जिससे साबित हुआ कि वो मंगोल नस्ल से था। तारीख में 2 सल्तनतें तैमूरी सल्तनत कहलाई, जिनमें से पहली अमीर तैमूर ने वस्त एशिया और ईरान में तैमूरी सल्तनत के नाम से कायम की, जबकि दूसरी ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में सल्तनत मुगलिया के नाम से कायम की। ज़हीरुद्दीन बाबर का ताल्लुक भी तैमूर लंग की नस्ल से ही था।